بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1092 ہے، 1092، اور آج سورۃ النحل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، 110 اور 111۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ثم ان ربک، پھر بلا شبہ آپ کا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہاجروا، ہجرت کی، من بعد ما، بعد اس کے کہ فتنوا، وہ آزمائے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور انہوں نے صبر کیا، ان ربک، بے شک آپ کا رب، من بعدها، اس کے بعد، لغفور، البتہ بہت بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یوم تأتی، یاد کرو جس دن آئے گا، کل نفس تجادل، ہر نفس جھگڑتا ہوا، عن نفسہ، اپنی بابت، وتوفى، اور پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے، تمہارا رب ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ جس دن ہر متنفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر جن لوگوں نے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی۔ دوسری بات، پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا۔ تیسری بات، تو ان باتوں کے بعد تمہارا پروردگار یقیناً بہت بخشنے والا، بڑا مہربان۔ چوتھی بات، یہ سب کچھ اس دن ہوگا جب ہر شخص اپنے دفاع کی باتیں کرتا ہوا آئے گا۔ پانچویں بات، ہر شخص کو اس کے سارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ چھٹویں بات، لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ بزرگان محترم، ابن سعد نے اپنی کتاب الطبقات میں عمر بن حکم سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو اتنی تکلیفیں دی جاتی تھیں کہ انہیں خود پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو اتنی تکلیفیں دی جاتی تھیں کہ انہیں خود پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ابو فکیہہ کو بھی اتنی ہی تکلیفیں دی جاتی تھیں کہ انہیں خود پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اسی طرح تکلیفیں شدید طور پر دی جاتی تھیں۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ پھر جن لوگوں نے تکلیفیں اٹھانے کے بعد، من بعد ما فتنوا، تکلیفیں اٹھانے کے بعد اپنے وطن کو چھوڑا، ہاجر، ہجرت کی، پھر جہاد کیا، ثم جاہدوا، جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، ثابت قدم رہے اپنے دین پر، تو پروردگار فرماتے ہیں تمہارا پروردگار ان تکلیفوں کے بعد ان کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے پیغمبر، مشرکین کی طرف سے سخت تکلیفوں سے گزر کر جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد بھی جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جنگوں میں مشرکین سے مقابلہ کرتے ہوئے جہاد کیا، اور اس جہاد کے دوران صبر و تحمل سے کام لیا اور برداشت کیا اور استقامت کا پہاڑ بن کر حق پر ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ ایسی مقدس ہستیوں کی مدد کرے گا، ان کی تائید کرے گا، ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا اور ان کو معاف کر دے گا اور ان پر رحم کرے گا۔ اس کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنے دفاع میں بات کرے گا، اس کے علاوہ اس کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اس کے ذریعے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر شخص
عذر و معذرت کرتا ہوا نظر آئے گا، اپنی گمراہی کی وجہ سے، اپنی گمراہی کی جو وجہ ہے، سبب ہے، وہ دوسروں پر ڈالے گا، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 میں کہا گیا ہؤلاء اضلونا، کہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 23 میں ہے کہ اس دن وہ کہیں گے کہ ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، صاف کہہ دیں گے، اپنے دفاع میں بات کریں گے۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اگر دنیا میں بھلائی کی تھی تو اس کی جزا دی جائے گی، اور دنیا میں اگر برائی کی تھی تو اس کی سزا دی جائے گی۔ بھلائی کرنے والے پر احسان کیا جائے گا، برائی کرنے والے کے ساتھ برا برتاؤ، یعنی ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اس جزا اور سزا میں انصاف کو ملحوظ رکھا جائے گا کہ کسی پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، وہ ہم لا یظلمون، ان پر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، نہیں کسی بھلائی کے بدلے میں کمی کی جائے گی اس کو جزا دینے میں، اور نہ کسی برائی کا بدلہ لیتے ہوئے زیادہ بدلہ دیا جائے گا۔ ذرہ برابر بھی ظلم قیامت کے دن کسی پر بھی نہیں کیا جائے گا۔ کافروں اور مشرکوں کو دوزخ کی آگ میں ڈالا جانا ظلم نہیں ہے بلکہ عین انصاف ہے، اس لیے کہ کفر اور شرک اتنا بڑا بھاری جرم ہے کہ اس سے کم سزا کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔